बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। नामहरम पर लज्जत लेने की गरज से निगाह डालना, लज्जत हासिल करना, नामहरम को देखकर लज्जत हासिल करना, ये ऐसा गुनाह है जिसको कुरान हदीस में फरमाया गया कि अन्नज़रु सहमुम मिन सिहामी इब्लीस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इंसान की नजर जो है ये इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, शैतान के तीरों में से एक तीर। वो अगर गलत इस्तेमाल होती है, नामहरमों को देखने में इस्तेमाल होती है और फहाशी को देखने में इस्तेमाल होती है, तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके नतीजे में इंसान के कल्ब में जुल्मत पैदा हो जाती है। याद रखो, ये दिल में अगर जुल्मत पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोमिन के दिल में ईमान का नूर रखा है और तालीम ये दी है कि अल्लाह ताला से हमेशा नूर मांगो। फजर की नमाज को जाते वक्त दुआ जो तलकीन फरमाई वो क्या है? अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी बसरी नूरन व समई नूरन व फी, कितनी चीजों का जिक्र किया। फला चीज में भी, आंख में भी नूर पैदा फरमा दे, कान में भी नूर पैदा फरमा दे, और मेरी बसारत में भी नूर फरमा दे, और मेरे कल्ब में भी फरमा दे, और मेरे नफ्स में भी फरमा दे, और मेरे दाएं भी नूर हो, मेरे बाएं भी नूर हो, मेरे आगे भी नूर हो, मेरे पीछे भी नूर हो, ऊपर भी नूर हो, नीचे भी नूर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे हैं। और ये नूर जाहिल होता है गुनाहों से, खास तौर से गुनाह, आंख के गुनाह। ये आंख का जो गुनाह है बदनजरी, ये क्या है? ये इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, सहमुम मिन सिहामी इब्लीस, और इसके नतीजे में कल्ब में जुल्मत होती है। अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह ताला के ताल्लुक से दूरी होती है। जितना बंदा गुनाह करता है उतना ही अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, जितनी नेकी करता है उतना करीब हो जाता है, जितना गुनाह करता है दूर हो जाता है, अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, और उसके कल्ब में एक जुल्मत पैदा हो जाती है, ऐसी जुल्मत कि फिर ये गुनाह की, अल्लाह बचाए, खासियत क्या होती है कि इस गुनाह के नतीजे में मजीद गुनाह करने का जज्बा पैदा होता है। यही है वो जुल्मत। आज मैंने किया तो उसके नतीजे में मेरे एक जुल्मत पैदा हो गई, तारीकी दिल में पैदा हो गई। उस जुल्मत और तारीकी के वजह से और गुनाह की तरफ तबीयत माइल होगी। अगर तौबा ना की, सच्चे दिल से तौबा कर ली, इंशाअल्लाह वो जुल्मत दूर हो जाएगी। तौबा कर ली, सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो इंशाअल्लाह वो जुल्मत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तौबा न की, वो जुल्मत बाकी रहेगी, वो और गुनाह कराएगी। बाद मर्तबा धोखा हो जाता है इंसान को। धोखा यह हो जाता है कि चलो एक मर्तबा गुनाह कर लो, ये हसरत दिल से निकल जाएगी। एक मर्तबा गुनाह कर लो, हसरत दिल से निकल जाएगी, फिर तौबा कर लेंगे। ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह ताला हम सबको की उससे इबादत फरमाए। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो यह है कि क्या भरोसा है कि गुनाह करने के बाद जिंदा रहोगे? क्या भरोसा है कि तौबा की तौफीक होगी? क्या भरोसा है कि तुम्हें उसके बाद तुम्हारा दिल फिर जाएगा और बजाय तौबा के और गुनाहों की तरफ माइल हो जाओगे? और गुनाह की खुसूसियत यह है कि अगर तौबा न की जाए तो दिल से गुनाह का डर, जब तक वो गुनाह नहीं किया उस वक्त तक दिल में एक डर है कि करूंगा गुनाह होगा, करूंगा गुनाह होगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, दोज़ख मिलेगी, वगैरह वगैरह। जब कर लिया तो वो डर निकल गया, और डर निकलने के नतीजे में फिर दोबारा भाई अब तो कर ही लिया, चलो एक और।
اس کے نتیجے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خوب سمجھ لو، میری یہ بات یاد رکھنا کہ گناہ اگر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو دبانے کے بجائے نفس کے پیچھے چل پڑے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو یہ پیاس کبھی ختم بجھتی نہیں ہے۔ یہ پیاس کسی مرحلے پر جا کر بجھتی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک مرتبہ کر کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ارے دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور پیاس بھڑکے گی، اور پیاس بھڑکنے کے نتیجے میں اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، پھر اور ہو گئے، جب تک کہ مکمل توبہ نہ کر لو۔ اور اللہ بچائے، جب قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جائے، یعنی دماغ جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے، جو بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے، اور تقویٰ کی خاصیت یہ ہے، گناہ سے بچنے کی خاصیت یہ ہے، تو قرآن نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں گے۔ تو تقویٰ سے عقل درست ہوتی ہے، اور گناہ سے عقل خراب ہوتی ہے۔ غلط جگہ پر اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے، اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ گناہ کی خاصیت ہے۔ لہذا یہ جو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑا زبردست دھوکہ ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہذا آدمی کو کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ گناہ ہے، جب گناہ ہے تو اس کو تو کچلنا ہی ہے، اور ہر قیمت پر کچلنا ہے۔ اور جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے گی نہیں، جب عزم کر دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے حکم کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا اور اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا، اب میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، اب یہ میرا محبوب بنے گا، اب یہ میرا مقرب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے، کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ۔ مگر کام کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی، مشقت ڈالنی ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی، ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کہ پیدا ہی ہم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے اپنے آپ کو۔ وہ تقویٰ کا دور تھا، وہ طہارت کا دور تھا۔ آج تو چاروں طرف گناہوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بات اللہ میاں سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے، اللہ میاں سے کہو کہ اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، چاروں طرف معصیتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ میں اکیلا ہوں،
اے اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اب بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ مجھے بچا لیجئے. یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو آپ ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں. آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، تو اللہ میرے لیے بھی مجھے بھی بچا لیجیے. اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم اس کی قدرت کے حوالے سے مانگو، اس سے مانگو. اے اللہ میں تو قدرت نہیں رکھتا، میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کام کروں اور ان نفسانی خواہشات کو کچلوں، لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ سے اس ماحول کی تاریکیوں سے مجھے بچا دے. یہ آگ جو چاروں طرف بھڑک رہی ہے اس سے مجھے بچا دے. تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بچائے، اور اگر کبھی مبتلا ہوگے تو یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی. یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی. جب تم نے ان کو پکار لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ہوگی. تو لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح. یہ تو سمجھو کہ یہ تاریکی ہے، یہ ظلمت ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے. تو ایک طرف ہمت کرو، اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرو، اور دوسری طرف اللہ سے مانگو. جب کہیں ایسا موقع آ رہا ہو جس میں خیال ہو کہ یہ میری نگاہ بھٹک جائے گی، تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو. یا اللہ میں بازار میں نکل رہا ہوں، یا اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پر نگاہوں کے بڑے فتنے موجود ہیں، اے اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا دے. مانگ کے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جاؤ. اب اگر فرض کرو کچھ فرض کرو، اول تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر پھر مبتلا ہو گئے کسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق ہوگی، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جب تم اللہ کے حوالے کر کے گئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے نفس پر مشقت ڈالنے کا پورا عزم کیا اور پھر بھی مبتلا ہو گئے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ضرور ہوگی. اور اگر اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا کہ ربی ذرا چکھ لو مزہ اور پھر بعد میں کر لیں گے توبہ، تو اللہ بچائے پھر اس میں بڑھتے 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 پھر توبہ کی توفیق ہونا بھی مشکل. اللہ بچائے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.